آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اور کراچی شہر کے اندر کوئی سیاسی جماعت اپنی پریس کانفرنس کرے اور کوئی بھی بیان اگر شروع ہو تو سب سے پہلے جو شروعات جو کی جاتی ہے وہ اسی مسئلے کے اوپر شروعات کی جاتی ہے کہ کراچی کے شہر کے اندر جس طرح روزانہ کی بنیاد پہ شہریوں کو قتل کیا جا رہا ہے، شہریوں کو مارا جا رہا ہے، 4-5 ہزار روپے کے موبائل فونز کے اوپر قتل و غارت چل رہی ہے، تو میرے خیال سے بہت ہی ناجائز ہوگا کراچی والوں کے ساتھ اگر ہم اپنی بات چیت اس کے اوپر نہ شروع کریں۔ سن 2022 ختم ہوا این ای ڈی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کی جو ہے شہادت پہ، اور سن 2023 جو ہے وہ شروع ہوا اقرا یونیورسٹی کے ایک نوجوان جو کہ بی بی اے کا اسٹوڈنٹ تھا، اس کی شہادت پہ جو ہے 2023 شروع ہوا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا سٹینڈرڈ تو جو ہے وہ سیٹ کر دیا ہے 2023 کا کہ 2023 کے اندر بھی شہر کراچی کے اندر اسی طریقے سے نوجوان بچے قتل کیے جائیں گے، اور اسی طریقے سے ماؤں کے سامنے ان کے بچوں کو قتل کیا جائے گا، باپ کے سامنے بیٹے کو مار دیا جائے گا، خواتین کی بالیاں اتاری جائیں گی، عورتوں کے کڑے جو ہیں وہ چھینے جائیں گے، عوام کے موبائل فون جو ہے وہ چھینے جائیں گے، گاڑیاں چوری ہوں گی، موٹر سائیکل چوری ہوں گی۔ تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ پہچان ہے، یہ ان کی طرز حکمرانی ہے، اور یہ ان کا طریقہ کار ہے جس طرح یہ کرتے ہیں۔ یا تو شاید ان کا سسٹم ایسا ہے کہ خوف پیدا رکھیں، شہر کے اندر کام نہ کریں۔ اور میں آپ سینئر یہاں پہ سارے جرنلسٹ بیٹھے، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کراچی کے پولیس چیف کے پاس گیا تھا، ان کو میں نے بتایا کہ شہر کراچی کے اندر سن 2022 کے اندر 81,000 جو ہیں وہ وارداتیں ہوئی ہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی فگرز غلط ہیں، 81 نہیں 84,000 وارداتیں ہوئی ہیں، اور یہ صرف 7.3% جو ہے وہ جو ہے انکریز ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس شخص کے پاس میں بیٹھا اور یہ بات مجھے کہے کہ پنجاب سے کم ہو رہی ہیں، اسلام آباد سے کم ہو رہی ہیں، تو وہ تو ایک کمپیریزن کر رہے ہیں بیٹھ کے نا۔ ان کا یہ کام ہے کہ انہوں نے اپنے شہر جن کی ان کو ذمہ داری ملی ہے وہاں پہ ان وارداتوں کو ختم کیا جائے۔ لہٰذا میں آج ایک دفعہ واپس پاکستان پیپلز پارٹی کی اس طرز حکمرانی کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، ان کی قیادت کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ صرف کراچی نہیں جہاں پہ لوگ ان وارداتوں سے مر رہے ہیں، لاڑکانہ کے اندر بھی ڈاکوؤں کا راج ہے، نواب شاہ کے اندر بھی ڈاکوؤں کا راج ہے، سیون کے اندر بھی یہی حالات ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کراچی والوں نے پیپلز پارٹی کو تو کبھی ووٹ نہیں دیا، انہوں نے ہمارے ساتھ ستیلی ماں والا سلوک رکھا، لیکن جو اندرون سندھ کے علاقے ہیں وہاں پہ کوئی دودھ کی نہریں نہیں بہہ رہی ہیں۔ آصف علی زرداری نے اس بات کے اوپر بڑے محنت کی ہے کہ انہوں نے پورے سندھ بھر میں عوام کی چیخیں نکالی ہوئی ہیں، ہر ضلع میں انہوں نے چیخیں نکالی ہوئی ہیں۔ یہ وہ سیاسی جماعت ہے کہ جس تھالی میں کھاتے ہیں وہیں پہ تھوکتے ہیں، کیونکہ جہاں سے ان کو ووٹ ملا ہے وہاں کے لوگوں کی بھی انہوں نے فکر نہیں کی۔ آج بھی آپ دیکھیں تھر میں بچے مر رہے ہیں، آج بھی آپ دیکھیں لڑکانہ میں لوگ جو ہیں صحت کی جو ہے فیسلٹیز کی وجہ سے مر رہے ہیں، تو انہوں نے کام کچھ کرنا نہیں، انہوں نے قسم کھائی ہے۔ ریگارڈنگ کراچی شہر کے بارے میں جو قتل و غارت چل رہی ہے، جو عوام کو لوٹا جا رہا ہے رازداری کی کیسز میں، اس میں آپ کو بتاؤں کہ سندھ پبلک کمیشن کا سب سے بڑا جو ہے وہ کردار ہے، وہ غیر فعال ہے۔ سندھ پبلک کمیشن جو سیفٹی کمیشن جو اس نے کوئی کام نہیں کیا ہے، اس کو جو ہیڈ کر رہے ہیں وہ چیف منسٹر صاحب ہیڈ کر رہے ہیں۔ تو صوبہ سندھ کے اندر جس کام کی ذمہ داری مراد علی شاہ کو اگر دے دی جائے نا تو آپ سمجھ لیں وہ تو کھڈے لائن لگ گئی۔ صوبے کا وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ فائننس منسٹر ہے، آپ کے سامنے کرپشن کے کیا حالت ہیں۔ اس صوبے کا وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ وزیر داخلہ ہے، آپ کے سامنے صوبے بھر کے اندر کیا حالات ہیں۔ تو اسی طریقے سے پبلک کمیشن کی ذمہ داری چیف منسٹر کی ہے، اور اس ڈپارٹمنٹ کا کام یہ تھا کہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، جو پولیس ہے، ان کے خلاف جو عوام کی شکایات آ رہی ہیں اس کے اوپر انہوں نے کام کرنا ہے۔ تو آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ مراد علی شاہ اپنے ہی ڈپارٹمنٹ کے خلاف کسی قسم کی کوئی انویسٹیگیشن کرے گا؟ میں کراچی کے شہریوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے شہر کراچی کو روشنیوں کے شہر سے جو ہے یہ مجرموں کے شہر میں جو ہے نا انہوں نے تبدیل کر دیا ہے، اور اس کے اندر جو ہے جو کردار سب سے بڑا ادا کیا وہ مراد علی شاہ نے کیا ہے، کیونکہ ان کو کراچی سے تو کوئی غرض ہے نہیں، یہ تو آئے ہیں کراچی کو تیلی لگانے کے لیے۔ مراد علی شاہ کا کام ہے کراچی کو تیلی لگائیں، اس کو برباد کریں، اس کا ناس ماریں۔ جو کچھ اس شہر کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نے اور اپنے اتحادی مجبور قومی موومنٹ کے ساتھ مل کر
پچھلے 15 سال میں اس شہر کو جس طرح برباد کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مثال جو ہے وہ شاید پوری دنیا میں کبھی کہیں نہیں مل سکتی ہے۔ وہ کون سا ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جس کی آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی تعریف کر لیں؟ یہ وہ شہر ہے جہاں پہ نہ عوام کے پاس پینے کا پانی ہے، یہ وہ شہر ہے جہاں پہ سیویج کا نظام نہیں ہے، یہ وہ شہر ہے جہاں پہ ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں ہے، یہ وہ شہر ہے جہاں پہ صفائی ستھرائی کا نظام نہیں ہے، یہ وہ شہر ہے جہاں پہ آپ کے پاس ان کی وفاق کے تو اتحادی ہیں نا، یہ رجیم چینج کے بعد وفاق کے اتحادی ہیں، ان سے کوئی پوچھے کہ آج پورے شہر کراچی میں گیس کیوں اویلیبل نہیں ہے؟ ان کے جو اتحادی ہیں مجبور قومی موومنٹ، وہ کراچی کے لیے کیوں نہیں ان سے سوالات کرتے ہیں؟ جب اپنی ان کو دکان لگانی ہوتی ہے، جب ان کو اپنے ایڈمنسٹریٹرز لگانے ہوتے ہیں، مال بنانے کے لیے جب ان کو اپنے لوگ لگانے ہوتے ہیں، تو یہ تو اس وقت تو زرداری کے پیروں میں جا کے اپنے سجدے دے دیتے ہیں۔ لیکن جب سجدے دینے کا ٹائم آتا ہے کراچی کے شہریوں کے لیے آواز اٹھانے کے لیے، تو اس وقت تو مجبور قومی موومنٹ کو موت آتی ہے۔ ان کو ایک دن انہوں نے اگر کہیں پہ آواز اٹھائی ہو کہ کراچی کے شہریوں کے پاس گیس نہیں ہے، وزیر اعظم عمران خان سے کراچی کے لوگوں کی خاطر تحریک انصاف نے 600 میگا واٹ ایڈیشنل بجلی لی تھی، ایڈیشنل بجلی۔ آج یہ حالات ہیں کہ شہر کراچی کے اندر سردیوں کے موسم میں بھی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ تو یہ ہمارے کراچی کے جو ہیں یہ موجودہ حالات ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہوں گے۔ پورا شہر جو ہے وہ آپ کا کراچی شہر اس وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور یہ لگے ہوئے سارے مال بنانے میں۔ پورے شہر کے اندر کسی گلی میں چلے جائیں، کسی محلے کے اندر چلے جائیں، آپ ہاسپٹلز میں جا کے پوچھیں، ہاسپٹل میں پتہ چل رہا ہے کہ آج کل سب سے زیادہ شکایت آ رہی ہیں، وہ چاہے پرائیویٹ ہاسپٹلز ہوں یا وہ گورنمنٹ ہو، کہ کمر کی درد کی شکایت سب سے زیادہ ہے۔ کمر کی درد کی شکایت اس وجہ سے ہے کہ جو مال ان کو ملا تھا، جو پیسہ ملا تھا کراچی کے اوپر 1.5 ارب روپے خرچ کرنے کا، وہ پوچھے تو صحیح کہ جو سیاسی ایڈمنسٹریٹر مرتضی وہاب جو بوریے بستر اپنا سمیٹ کے خاموشی سے نکل گیا، وہ پیسہ اس نے خرچ کہاں پہ کیا؟ مرتضی وہاب یہاں پر حساب کتاب تو دے، جو پیسہ اس کو ملا تھا وہ پیسہ گیا کہاں، وہ کدھر خرچ کیا، کون سے ٹھیکیداروں کو دیا؟ آج کل ایک نیا کیس ان کے اوپر لگا ہوا ہے، وہ میڈیا نے ایک چینل نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، جس کے اوپر ہم الگ سے ایک جو ہے پوری جو ہے پریس کانفرنس کریں گے۔ اس وقت کراچی کے حالات یہ ہیں کہ خدا نہ خواستہ آپ کے میرے یہاں کوئی ایسا واقعہ ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، تو قبرستان نہیں ہے ہمارے پاس۔ کراچی کے شہر میں ہمارے پاس قبرستان نہیں ہے، اور یہ بے شرم حکومت پینے کا پانی، صفائی ستھرائی کا نظام، ٹرانسپورٹ تو دور کی بات ہے، قبرستان ہمیں نہیں دے رہے ہیں۔ تو کیوں ان کی جو اتحادی ہیں مجبور قومی موومنٹ، ان سے قبرستان کی بھی نہیں بات کرتے ہیں؟ یہ تو قبرستان کی بات نہیں کرتے ہیں، قبرستان میں جگہیں بکری ہیں۔ قبرستان میں جگہ آپ کو چاہیے تو کم سے کم چاہے وہ امیر ہو غریب ہو، اس کا 1 لاکھ روپے کا آج خرچہ آتا ہے قبرستان کے لیے۔ وہاں پہ جو ہے مطلب سوال یہ کہ غریب جائے گا تو جائے گا کہاں پہ؟ ہیلتھ کا نظام آپ کے سامنے کراچی کے اندر، چاہے وہ کے ایم سی کے ہاسپٹلز ہوں، چاہے وہ سرکاری ہسپتال ہوں، آپ چلے جائیں NICVD کے اندر، جس کے ہر وقت یہ گن گاتے رہتے ہیں، اس کے حالات دیکھیں کہ اس کے حالات کیا ہیں۔ آج ہمارا جو پریس کانفرنس کرنے کا مقصد تھا، اس میں ہم یہ سوال کرنا چاہتے ہیں، جو ایک سب سے اہم سوال ہے، جو میں آپ کو کہہ دوں تاکہ میں بات نہ بھول جاؤں، کہ ثانیہ نشتر صاحبہ جو ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان کے اس دور کے، بلکہ اس وقت تو وزیر اعظم میں نہیں تھے، 1 ارب روپے صوبے سندھ کے لیے اکٹھا کیا گیا تھا۔ وہ ثانیہ نشتر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ان سے ڈیٹا مانگ مانگ کے تھک گئے، سیلاب متاثرین کا ہمیں ڈیٹا دیں تاکہ ہم 40,000 خاندانوں کے اندر وہ 1 ارب روپے تقسیم کریں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس خوف کی بنیاد کے اوپر ڈیٹا نہیں دے رہی ہے کہ اگر عمران خان کا جمع کیا ہوا 1 ارب روپے سیلاب متاثرین تک پہنچ گیا تو ان کی تو موت آ جائے گی، کیونکہ انہوں نے تو سندھ کے لوگوں کی مدد تو کری نہیں نا، وہاں کے متاثرین تو آج تک رو رہے ہیں۔ تو اگر عمران خان نے 1 ارب روپے دے دیے 40,000 خاندانوں میں، تو ان کا تو منہ کالا ہو جائے گا۔ تو عوام کو جو انہوں نے تکلیف پہنچانی ہے، ان کے جو سٹینڈرڈز انہوں نے سیٹ کیے ہیں وہ اس لیول کے ہیں۔ صوبہ سندھ کی عوام کا پیسہ، کراچی کے ٹیکس پیئرز کا پیسہ جو ہے اس وقت لاہور میں خرچ کیا جا رہا ہے۔ یہاں سے منسٹر جو ہیں وہ لاہور میں ان کو بھیج دیا گیا ہے، انہوں نے وہاں پہ ضمیر فروشوں کی جو ہے دکان انہوں نے کھول دی ہے، وہاں پہ بڈنگ چل رہی ہے، وہاں پہ منڈیاں لگائی گئی بھی ہیں کہ کس طرح کون سے ضمیر فروشوں کو کتنے کروڑوں روپے دیے جائیں گے، صوبہ سندھ کے کراچی کی عوام کے پیسے دیے جائیں گے اور ان کے ضمیروں کو خریدا جائے گا تاکہ پنجاب میں جو ہے یہ حکومت گرائی جا سکے۔ یہ کام ہے آصف علی زرداری کا۔ سندھ کے لوگوں اس کا چہرہ پہچان لو اگر ابھی تک نہیں پہچانا ہے،
اس کی جب شکل دیکھو گے تو اس کی شکل کے اوپر یہی نظر آئے گا کہ اس نے خریداریاں کرنی ہیں، کس طریقے سے عوام کے پیسے کو ادھر سے اٹھا کے دوسرے صوبوں میں بھیجنا ہے اور عوام کو تکلیف پہنچانی ہے، یہ ان کی پرائرٹی ہے۔ پیپلز پارٹی کی پرائرٹی یہ نہیں ہے کہ عوام کی خدمت کریں۔ اگر ان کی پرائرٹی ہوتی، اگر ان کو سندھ کے لوگوں سے کوئی غرض ہوتا، کراچی شہر جو صوبے سندھ کا دل ہے، جو پورے صوبے سندھ کو فیڈ کرتا ہے، سندھ بھر سے لوگ یہاں پر آتے ہیں، ملک بھر سے لوگ یہاں پر آتے ہیں، اب اس کو تکلیف پہنچانے کے لیے یہ اپنے اتحادی مجبور قومی موومنٹ کے ساتھ مل کر انہوں نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اس الیکشن سے بھاگا جائے، جو بلدیاتی الیکشن آپ کے 15 جنوری کو ہو رہے ہیں۔ پہلے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ جو سارا تماشا اس وقت کراچی کے اندر لگا ہوا ہے اور کچھ سیاسی جماعتوں کو آپس میں اکٹھا کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ رجیم چینج کا حصہ ہے، یہ سب رجیم چینج کا حصہ ہے، اور کراچی شہر کے اندر ایک دفعہ واپس وہ خون کی ہولی کھیلنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ کراچی شہر کے اندر کراچی والوں کو میں بتانا چاہتا ہوں، کراچی کے کاروباری طبقے کو میں بتانا چاہتا ہوں، اگر یاد نہیں ہے تو یاد کر لو ان دنوں کو کہ جن دنوں میں یہاں پہ ہڑتالیں ہوتی تھی، بسوں کو جلایا جاتا تھا، یہاں پہ بھتے لیے جاتے تھے، رمضان المبارک کے مہینے میں جو ہے بھتے دیتے تھے آپ لوگ، جب آپ کی قربانی کا ٹائم آتا تھا وہ فریضہ جو کہ فرض آپ کے اوپر مسلمان کے اوپر آپ کے قربانی کے جانور کی کھالیں لے لی جاتی تھی، یہ واپس دور کراچی کے اندر یہ لوگ واپس لے کر آنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور وجہ کیا اس کی وجہ صرف ایک ہے، وہ ہے عمران خان، عمران خان اور عمران خان۔ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے دلوں میں سے تو یہ عمران خان کو نہیں نکال سکے، تو یہ کس طریقے سے ایک خوف کی بنیاد کے اوپر آپ کو جو ہے عمران خان سے دور کر سکیں، کس طریقے سے عمران خان کے ووٹ بینک کو یہ روک سکیں۔ مجبور قومی موومنٹ کیونکہ یہ بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی پاکستان پیپلز پارٹی، کہ انہوں نے کراچی میں جو آنے والے 15 تاریخ کو بلدیاتی الیکشنز ہونے، انہوں نے منہ کی کھانی ہے۔ یہ جانتے ہیں کہ 15 جنوری کو کراچی کے اندر جو الیکشنز ہوگا، پاکستان تحریک انصاف ان کی سیاست کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکے گی، یہ اس بات کو جانتے ہیں۔ ان کو یقین ہے کہ کراچی میں کامیابی کے بعد تحریک انصاف کا رخ جو ہوگا وہ اندرون سندھ کی طرف ہوگا۔ اب زرداری کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کا خاتمہ صوبے سندھ سے ہو رہا ہے، تو زرداری نے اپنی دوڑیں لگائی ہوئی اس وقت پنجاب اور بلوچستان کے اندر، لیکن کس کے ذریعے؟ مال کے ذریعے، بنائے ہوئے پیسے کے ذریعے، کہ کس طرح کس کو خریدنا ہے، کس طریقے سے سودے بازی کرنی ہے۔ اس سے حاصل وصول کیا ہو رہا ہے؟ اس سے حاصل صرف یہ ہو رہا ہے کہ ملک کو نقصان ہو رہا ہے۔ عمران خان کے دور میں یہاں پہ عوام کو بجلی سستی ملتی تھی، یہاں پہ لوگوں کو گیس سستی ملتی تھی، یہاں پہ جو آپ کا کاروباری طبقہ تھا وہ زبردست طریقے سے کاروبار کر رہا تھا، آپ کے ایکسپورٹس اوپر تھے۔ یہاں تو یہ حالات ہیں کہ پورٹ کے اوپر پیاز پڑا ہوا، پیاز بھی سڑ رہا ہے۔ تو یہ ساری مہربانیاں شہر کراچی والے اپنے 15 جنوری والے الیکشن کے آنے سے پہلے یاد رکھیں کہ یہ ساری مہربانیاں آصف علی زرداری کی ہیں۔ جو نمبر 1 جو کلپریٹ ہے نا رجیم چینج کا، وہ ہے آصف علی زرداری۔ کراچی کے شہری یاد رکھیں، کل میں نے سنا وہ بلاول فرما رہے تھے کہ کراچی کا جو میئر ہے وہ پیپلز پارٹی کا آئے گا۔ شکل دیکھیے تم نے اپنی، کراچی کا میئر آئے گا، تم لاڑکانہ میں تو جا کے لوگوں کو ڈیلیور کر لو، تم سے وہاں پہ جہاں سے تمہارے ابو جیت کر آئے نواب شاہ میں، وہاں پہ نواب شاہ کی حالت دیکھ لو جا کے، لوگوں کی چیخیں نکلی میں نواب شاہ کے اندر جہاں سے تمہارے ابو جیت کر آئے ہیں۔ 7 میں جہاں سے تمہارا مراد علی شاہ 2 دفعہ چیف منسٹر رہ چکا ہے، وہاں پہ جا کے آپ حالات دے کر آ جاؤ، وہاں پہ جو ہے کیا حالات ہو رہے ہیں آپ کو پتہ چل جائے گا، عوام وہاں پہ زندگی جو ہے وہ اپنی گزاری کیا ہے۔ میرا الیکشن کمیشن سے بھی سوال ہے کہ الیکشن کمیشن کو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ آپ جو ہو ان کی بی ٹیم ہو، آپ ان کی حصے دار ہو۔ پہلے آپ نے کھیل کھیلا اپنا اسلام آباد میں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اسلام آباد میں انہوں نے منہ کی کھانی ہے، پوری پی ڈی ایم نے مل کر ہارنا ہے، آپ نے اسلام آباد کے الیکشن ملتوی کر دیے۔ اب دیکھنا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا الیکشن کمیشن حشر کیا کرے گی عدالتیں۔ اب الیکشن کمیشن آپ دیکھنا کہ چیف صاحب جو ہیں وہ آپ کے ساتھ جو ہے نا کیا حشر کرنے والے ہیں، کس طریقے سے ابھی چیف جسٹس صاحب آپ کو الیکشن کمیشن اپنی عدالت میں بلائیں گے، اور دیکھنا کہ پورے پاکستان کا مقدمہ چیف جسٹس صاحب الیکشن کمیشن ابھی آپ کے خلاف جو ہے وہ کس طرح جو ہے فیصلہ سنائے گی۔ ہمارے پورے پاکستان کو اس بات پہ پورا یقین ہے کہ اسلام آباد کے اندر الیکشن جو آپ نے خراب کی ہیں اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب آپ کو بڑی زبردست سزا دینے والے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی کی بنیاد کے اوپر
ہمیں یقین ہے چیف جسٹس کے اوپر, ہمیں اپنی عدالتوں میں یقین ہے, ہمیں اپنے آنریبل ججز کے اوپر یقین ہے کہ دے ول میک شیور کہ 15 جنوری کو کراچی کے اندر الیکشن ضرور ہوں گے. کیونکہ ہمارے ججز کو اس بات سے تھوڑی غرض ہے کہ کون جیتے گا کون نہیں جیتے گا. ہماری عدالتوں کو تو صرف اس بات سے غرض ہے کہ آئین کیا کہتا ہے. یہ تھوڑی کہ MQM نے ہار جانا ہے, پیپلز پارٹی نے ہار جانا ہے, تحریک انصاف کا 16-15 تاریخ کو کراچی میں میئر آ جانا ہے تو ان کو ریلیف دے دیا جائے. اس بنیاد کے اوپر ہماری عدالتیں کام نہیں کرتی ہیں, ہمارے جج کام کرتے ہیں آئین کے اوپر. اور مجھے یقین ہے اپنے ججز کے اوپر کہ انشاءاللہ تعالی جو فیصلہ آئے گا وہ بڑا زبردست آئے گا. میں چیف جسٹس آف پاکستان سے گزارش کروں گا کہ چیف جسٹس صاحب 15 جنوری کے الیکشنز کو اس سے بھاگنے کے لیے, فرار ہونے کے لیے پوری کوششیں کی جا رہی ہیں. آپ اس کا نوٹس لیں اور اس بات کو پلیز میک شور کروائیے کہ الیکشن ضرور ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں صدر پاکستان سے آج ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ صدر پاکستان صاحب, میری آپ سے گزارش ہے کہ گورنر سندھ کی جو سیاسی سرگرمیاں ہیں اور جو ان کے بیانات ہیں اس کا آپ نوٹس لیں. اس کا آپ نوٹس لیں. یہ گورنر جو اپنی جو دکان کھولی ہوئی ہے یہاں پہ گورنر ہاؤس میں, یہ دکان کھولنے کی اس کو اجازت نہیں ہے. ان کو شاید پتہ نہیں ہے کہ گورنر کا جو کردار ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. یہ یہاں پہ شہر کراچی کے حالات خراب کرنے کے لیے اگر اس کو بھیجا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ صدر پاکستان صاحب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو دیکھیں اور اس گورنر کو کیا آپ ڈی نوٹیفائی کریں گے, ان کو کرا سکیں گے, ان کو نوٹس دیں گے, کیا دیں گے, اس بارے میں ضرور جو ہے اس کو بھی دیکھا جائے. اس کے ساتھ ساتھ میرے ایک دو سوالات اور بھی ہیں. الیکشن کمیشن سے میرے سوالات ہیں, میرے سندھ حکومت سے ہیں کہ بتایا جائے کہ MQM کی مرضی سے کچھ ایڈمنسٹریٹر شہر کے اندر لگائے گئے. میرا سب سے پہلے ایک سوال ہے کہ یہ جو شہر کراچی یہ کسی کے باپ کا ہے کیا؟ یہ کسی سیاسی جماعت کی ذاتی ملکیت ہے کیا شہر؟ کہ جو ایک سیاسی جماعت کو چہرہ اچھا لگے گا یا جو مال زیادہ بنا کے دے گا, جو مال زیادہ اکٹھا کر کے دے گا, اس کو آپ ایڈمنسٹریٹر لگا دیں گے؟ یہ شہر کسی کے باپ کا شہر نہیں ہے. یہ شہر کراچی والوں کا شہر ہے. جو کروڑوں لوگ اس شہر میں رہتے ہیں یہ ان کا شہر ہے. جو ٹیکس پیئرز ہیں یہ ان کا شہر ہے. جو الگ الگ کمیونٹیز یہاں پہ رہتی ہیں, الگ الگ زبان بولنے والے لوگ ہیں, یہ ان کا شہر ہے. یہ ان لوگوں کا شہر ہے جو پورے پاکستان کو یہاں پہ رہنے والے چلا رہے ہیں. یہ ان کا شہر ہے. یہ کسی دو سیاسی جماعتوں کا شہر نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ضلع وسطی میں فلاں ایڈمنسٹریٹر لگ جائے گا, ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں فلاں ایڈمنسٹریٹر لگ جائے گا. اچھا جی, وہ کرنگی کے اندر مجھے مال زیادہ کون سا ایڈمنسٹریٹر بنا کے دے گا اس کو لگا دو, وہ مجھے زیادہ مال بنا کے دے گا تاکہ میں اپنی الیکشن کی مہم چلا سکوں گا. سو میرا یہ سوال ہے کہ جب الیکشنز اناؤنس ہو گئے ہیں, 15 جنوری کو الیکشنز ہے, یہ قانون ہے اور ہمارے سندھ کے صدر صاحب نے اس کے اوپر ایک لیٹر بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کو ایڈمنسٹریٹرز کو فوری ہٹایا جائے. میں چیف جسٹس صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ اس کا بھی نوٹس لیں. اس کے لیے میرے خیال سے مراد علی شاہ کو جو ہے عدالت کو جو ہے ان کو جو ہے رجوع کرنا چاہیے, ان کو بلکہ بلانا چاہیے اپنی عدالت کے اندر اور ان سے پوچھنا چاہیے کہ یہ پری پول ریگنگ جو یہ حکومت سندھ کی طرف سے چل رہی ہے اپنے اتحادیوں کے لیے اور اپنی مجبور قومی موومنٹ کے لیے. اچھا, آپ لوگ حیران ہوں گے کہ میں ان کو مجبور کیوں بول رہا ہوں. یہ بیچارے مجبور ہی ہیں, یہ ان کی قسمت میں مجبوری لکھی ہوئی ہے. اور مجبوری کیوں میں کہتا ہوں کہ انہوں نے جو شہر کراچی کے ساتھ کیا ہے نا, ہم نے تو بڑا ان کو ٹائٹ کر کے رکھا ہوا تھا. چابی ان کی ٹائٹ رکھی ہوئی تھی, کان بھی ان کی کھینچ کے رکھے ہوئے تھے. یہ جب ہمارے پاس آتے تھے صرف ایک ہی بات کہتے تھے, یہ ان لوگوں کو چھڑوانے کی باتیں کرتے تھے جو کہ اس شہر کی بربادی میں ذمہ دار تھے. ان ایلیمنٹس کو آزاد کرنے کا کہتے تھے جن کو عمران خان کبھی بھی راضی نہیں ہوئے ان کو چھوڑنے کے لیے. کچھ دہشت گردوں کی لسٹیں بھی آ جاتی تھی کبھی کبھار, اور ساتھ ساتھ اپنے دفتر کھلوانے کی باتیں کرتے تھے جو کہ دہشت کی علامت تھی شہر کے اندر. یہی ناراضگی تھی, اور مال دو پیسہ دو. سو عمران خان نے تو ہمیشہ ان کی ان تمام ڈیمانڈز کو منع کیا. سو میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بلیک میلنگ جو ہے اب یہ نہیں چلے گی. یہ بلیک میلنگ کراچی کے شہری جو ہیں اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. میں کراچی کے شہریوں کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں اور یہ میسج ان کو دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, دو پلاننگ ہے ان کی. ان کا پلان نمبر 1 یہ ہے کہ کسی طریقے سے الیکشن سے بھاگ جائیں, کیونکہ خوف کی بنیاد پہ انہوں نے بھاگنا ہے, ڈر کی بنیاد پہ انہوں نے بھاگنا ہے. یہ جانتے ہیں کہ آنے والے الیکشنز کے اندر یہ ہار جائیں گے, تحریک انصاف جیت جائے گی. اور دوسرا ان کا پلان کیا ہے؟ ان کا پلان بھی یہ ہے کہ انہوں نے الیکشنز ریگ کرنے ہیں. یہ سارے جو اکٹھے ہو رہے ہیں کس لیے اکٹھے ہو رہے ہیں؟
ان کا ایک مقصد ہے کہ کسی طریقے سے الیکشنز پوسٹ پون ہو جائیں، ڈی لمیٹیشن اناؤنس ہو جائیں، تاکہ یہ مل کر پھر آ کے مقابلہ کریں، ساری جماعتیں اپنے اپنے کونسلرز اپنے ساتھ مل کر کریں۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی آپس میں انہوں نے ملنا ہے، ان کو تحریک انصاف، ان کو عمران خان ہرائے گی۔ یہ کراچی شہر عمران خان کا شہر ہے، یہ کراچی شہر کے ہر شخص کے گھر میں، دل میں عمران خان جو ہے اس کے دلوں میں دھڑکتا ہے، کیونکہ عمران خان صرف ایک پورے پاکستان کی آواز ہے، اس کے علاوہ کوئی لیڈر نہیں ہے۔ ان کا پلان بھی یہ ہے کہ اگر الیکشنز پوسٹ پون نہیں ہوں گے تو الیکشن والے دن دھاندلی کس طرح کرنی ہے، کس طرح ڈبے تبدیل کرنے ہیں۔ اب ہمیں تو نہیں پتا ڈبے کدھر ہیں، وہ جو بیلٹ پیپر چھپے ہوئے ہیں وہ کدھر ہیں، وہ ڈبے کدھر ہیں، ہمیں تو نہیں پتا کہ وہ محفوظ ہیں نہیں ہیں۔ سو ہماری ایک تو ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو الیکشنز ہوں وہ جو ہیں فوج کی نگرانی کے اندر ہوں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ رینجرز جو ہیں وہ بھی الیکشنز میں موجود ہو، افواج پاکستان جو ہے، جو ادارہ جس پہ ہمیں بھروسہ ہے، ان کے جوانوں پہ بھروسہ ہے، وہ پولنگ سٹیشنز کے اندر بھی کھڑے ہوں، پولنگ سٹیشنز کے باہر بھی کھڑے ہوں، کیونکہ یہ دونوں مل کر جو ہے نا انہوں نے ٹھپے مارنے ہیں۔ سو پلان اے جو ہے وہ الیکشنز پوسٹ پون کرانا ہے، اور پلان بی جو ہے ان کا کہ اگر نہیں ہوں گے تو ٹھپے مار کے کس طرح لے کر آنا ہے۔ اس وقت پورا کراچی جانتا ہے کہ صرف ایک جماعت ہے، وہ تحریک انصاف ہے۔ پیپلز پارٹی تو ناکام ہو گئی ہے۔ شہر کراچی کے لوگ پاگل نہیں ہیں، شہر کراچی کے لوگ بیوقوف نہیں ہیں کہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دے دیں گے۔ وہ بلاول کل بول رہا تھا ہم بنیں گے، بھائی ہم کیسے بنیں گے؟ ہم نے کیا کیا کراچی کے لیے؟ کچھ تو بتائے بلاول کیا کیا ہے۔ میں بلاول زرداری کو چیلنج کرتا ہوں کہ صوبے سندھ کا شہر چھوڑ دے، کوئی ضلع چھوڑ دے، یو سی چھوڑ دے، ڈسٹرکٹ چھوڑ دے، ایک وارڈ بتا دے جس وارڈ کے اندر ہر بیسک نیسیسٹی عوام کے پاس جو ہے نا اس کو میسر ہے۔ ایک کوئی وارڈ بتا دے، کوئی یو سی بتا دے۔ اور میں آخر میں ان تمام سیاسی جماعتوں کو کراچی کے شہریوں کی طرف سے چیلنج کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ 15 جنوری کے جو الیکشنز ہوں گے، وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عدالتیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو میک شور کریں گے الیکشنز ہوں گے، اور 1 جنوری کو جو الیکشنز ہوں گے اس الیکشنز کے اندر عمران خان کے ووٹرز باہر نکلیں گے، بڑی تعداد میں نکلیں گے، لاکھوں کی تعداد میں نکلیں گے۔ یہ 15 جنوری کا الیکشن جو ہے تاریخی الیکشن ہوگا، کیونکہ جس طریقے سے پورے ملک میں پوری پی ڈی ایم کو ہرانا ہے نا، اسی طریقے سے 15 تاریخ کو اس بلدیاتی الیکشنز میں پیپلز پارٹی کو بھی سبق سکھانا ہے، جو کچھ انہوں نے کراچی کے ساتھ کیا ہے، اور مجبور قومی موومنٹ جو ان کے اتحادی ہیں ان کو بھی آخری سبق پڑھانا ہے، ان کو سکھانا ہے اور ان کو پڑھانا ہے، تاکہ وہ سیکھ بھی جائیں اور یہ پڑھ بھی لیں کہ اب کراچی کے شہری کسی 2 نمبر سیاسی جماعت کو، اور کراچی کے شہری کسی بھی 2 نمبر سیاسی جماعت کو قبول نہیں کریں گے۔ تحریک انصاف نے کراچی کے اندر، ابھی ہمارے صدر صاحب بتائیں گے، جو ہماری ممبرشپ کیمپین سٹارٹ ہو رہی ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے، اور جو بھی ہمارے پلانز ہیں ریگارڈنگ اس پورے کراچی کی کیمپین کے، وہ ہمارے پریزیڈنٹ بلال غفار صاحب جو ہیں آپ کو ابھی اپڈیٹ کریں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پارلیمنٹری لیڈر خرم شیر زمان نے آپ کو کافی ڈیٹیل میں بات کی۔ 2-3 چیزیں پہ میں بات کروں گا۔ جس طرح ہمارے سندھ کے صدر علی زیدی صاحب نے ایک لیٹر بھی لکھا تھا ایڈمنسٹریٹر کو ہٹانے کے لیے، اور الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ کلیئر کٹ انسٹرکشنز تھیں سندھ گورنمنٹ کو، لوکل گورنمنٹ کو کے جو نمائندے ہیں، کہ یہ جو آپ نے سیاسی طور پہ جو بھرتیاں کی ہیں ایڈمنسٹریٹر کی، اس میں سے بہت سے لوگ تو وانٹڈ تھے، بہت سے لوگ تو حلف یافتہ تھے، ان کو اپوائنٹ کیا گیا، ان کو فوراً آپ ان کی جو نوٹیفیکیشن ہے وہ سسپینڈ کریں۔ اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم قانونی کارروائی کریں گے، اور ہم سندھ ہائی کورٹ جا رہے ہیں تاکہ یہ جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں ان کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے۔ 15 دن بعد الیکشنز ہیں، اور یہ کون سا قانون ہے، کون سی دنیا میں کہاں ہوتا ہے کہ آپ جو ہے ایڈمنسٹریٹرز ایک سیاسی طور پہ ان کو لگائیں؟ یہ صرف اور صرف پری پول ریگنگ کا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کرپشن کا ذریعہ ہے۔ مجھے پتا چلا ہے کہ کراچی میں جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، جس میں بغیر کسی ٹینڈر کے، بغیر کسی پروسیس کے وہ ٹینڈرز جاری کیے گئے ہیں، جو پیپرا رولز ہوتے ہیں، جو سیپرا رولز ہوتے ہیں، جو پی ڈبلیو ڈی کے جو قانون ہوتا ہے، ان کو بائی پاس کر کے ٹینڈرز اوارڈ کیے گئے ہیں۔ اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جو کانٹریکٹرز ہیں جن کے ساتھ ناانصافیاں ہوئی ہیں، وہ بھی قانونی کارروائی کرنا جا رہے ہیں، اور کورٹ سے انہوں نے رجوع کر لیا ہے۔ اس میں کروڑوں اربوں روپے کی کرپشن ہے۔
एक ही मनपसंद लोगों को 4-4, 6-6 कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए गए हैं, और आप PWD डिपार्टमेंट में जाएं या आप लोकल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जाएं, वहां ये NITs हैं वो बिक रही हैं, वहां नीलामी हो रही है। यानी आप सोचें कि अगर 30%, 40% करप्शन के जरिए वो पैसे NITs ली जा रही हैं तो ग्राउंड पे काम क्या होगा। ये पूरा हाल इन्होंने 15 साल सिंध में किया, अब कराची को भी ये लाड़काना बनाना चाहते हैं। दूसरी बात कि बड़े दिनों से सुनने में आ रहा है कि तमाम पार्टीज, जो अब 3 पार्टीज हैं, उनको एक किया जा रहा है क्योंकि उनको खौफ है कि इमरान खान का नुमाइंदा जो है वो कराची से उसका मेयर आ रहा है। देखिए, मैं बताता चलूं कि कराची में तो पहले पानी था ही नहीं, अब भी पानी की शॉर्टेज है, जो डॉल्फिन का तो काम रहा ही नहीं कराची में। दूसरी बात कि पतंग जो थी उसकी वो तो कट चुकी है, अब पतंग की डोर अगर किसी और के पास है तो वो डोर हिला के वो अपने, उनको कोई फायदा नहीं है, ना पतंग उड़ेगी, ना डॉल्फिन का कोई काम है, तीर टूटेगा, ना चलेगा तो सिर्फ बल्ला चलेगा। ये कराची की आवाम को पता है कि अगर 15 जनवरी को चलेगा तो सिर्फ बल्ला चलेगा। और ये अब एक कोशिश की जा रही है, बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत कराची का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब किया जा रहा है। हमें खदशात हैं कि बल्दियाती इलेक्शन वाले दिन यहां पे जो निजाम है उसको सबोटोज किया जाएगा और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है ना वो क्रिएट किया जाएगा उसके मसले के लिए। इसलिए मेरी सिक्योरिटी के इदारों से ये रिक्वेस्ट है कि आप ये जो कानून, ये जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को खराब करने की कोशिश की जा रही है, जो साजिश की जा रही है, उसको आप नाकाम बनाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 6, 7 और 8 कराची डिवीजन पूरे कराची में हर टाउन के लेवल पे मेगा मेंबरशिप कैंप का इनकाद कर रही है। हर टाउन में MNAs, MPAs और जो हमारी टाउन की तंजीमें हैं वो मेंबरशिप कैंपेन स्टार्ट कर रही हैं। साथ साथ उस मेंबरशिप कैंप में जो महंगाई के खिलाफ जो हमारी एहतजाजी रैलीज हैं, जो एहतजाजी प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि इस मुल्क में आपने देख लिया कि जो 9 महीने में इकोनॉमिकली मुल्क कोलैप्स हो गया है, इकोनॉमिक डिजास्टर आ गया है। आपने देखा कि आज जो नंबर आए हैं 26% आपका इन्फ्लेशन नंबर आए आपका दिसंबर 2022 का। ये मेरे नंबर्स नहीं है, ये स्टेट बैंक के नंबर्स हैं। तकरीबन 15 लाख लोग जो है वो बेरोजगार हो गए, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट जो $2 बिलियन का था 1 साल पहले, वो अब $1.2 अरब पे आ गया है। इकोनॉमी तबाह हो गई है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, और अब इस सारे निजाम से निकलने का वाहिद तरीका यह है कि आप फिल फौरन इस मुल्क में इलेक्शंस कराएं। साथ साथ हमारा खवातीन का भी एक कन्वेंशन हो रहा है, जिसका उसकी डेट बहुत जल्द दी जाएगी, जिसमें हमारी जो खवातीन वर्कर्स हैं और जो हमारे खवातीन के सपोर्टर्स हैं, जो हमारी तंजीम है, वो इंशाल्लाह ताला एक बहुत बड़ा एक कन्वेंशन करने जा रही हैं। साथ साथ हमारे तमाम MNAs, MPAs और हमारे जो तंजीम के साथी हैं, उनकी आज मीटिंग भी है हमारे जनरल सेक्रेटरी असद उमर साहब के साथ, और हमने पूरी एक स्ट्रेटेजी बना ली है बल्दियाती इलेक्शंस के लिए। हम पूरी तौर पे हम बल्दियाती इलेक्शंस के लिए तैयार हैं, और अगर ये कोई कोशिश की गई कि फिर कभी बारिश के पीछे, कभी सिक्योरिटी के पीछे, कभी किसी बहाने के पीछे अगर बल्दियाती इलेक्शंस को इन्होंने मुलतवी करने की कोशिश की, तो हम हर फोरम पे जाएंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम कोर्ट जाएंगे। आप करा देना इलेक्शंस। आप कहते हैं कि इमरान खान ने अपनी मकबूलियत खो दी है, तो आपको किस चीज का डर है, आप किस चीज का खौफ है? इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन से आप भाग गए, अब आप कराची के बल्दियाती इलेक्शन से भाग रहे हैं, और वो टोपी ड्रामा MQM पीपल्स पार्टी पे रख रही है, पीपल्स पार्टी MQM पे रख रही है। अब सुना है वो इलेक्शन कमीशन पे वो कोई इन्होंने पिटीशन फाइल कर दी है, सिंध हाईकोर्ट में उन्होंने पिटीशन फाइल कर दी है। जिस तरह इलेक्शन कमीशन का पहले फैसला आ चुका है, सिंध हाईकोर्ट का पहले फैसला हो चुका है, हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शंस 15 जनवरी को ही होंगे, और 15 जनवरी को इंशाल्लाह ताला जो मेयर होगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा। जी भाई, आज जो है MQM आपकी भी खाती रही है, आप लोग जो है मौजूदा हुकूमत से भी नाराज दिखाई दे रही है, उसको मनाने के लिए वफाकी वज़रा भी आ रहे हैं यहाँ पर, तो आप क्या समझते हैं वो मान जाएगी, क्योंकि आपका तो तजर्बा रहा है? नहीं, ये वफाकी वजीर मैंने सुना है कि आज इस्लामाबाद से कराची आ रहे हैं, वो मेरे ख्याल से फटी पतंग पे चेपियां लगाने आ रहे हैं, जिससे जो है ना कुछ हासिल नहीं होगा। क्योंकि देखें,
وہ خود بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی ہے کراچی کے اندر، بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں، اور ان کو اس بات کا یقین ہے، کیونکہ جس خوف کی بنیاد پہ وفاقی حکومت جب وہ اسلام آباد سے الیکشن سے بھاگی ہے، اسی خوف کی بنیاد سے ایم کیو ایم جو ہے وہ کراچی کے الیکشن سے بھاگ رہی ہے۔ تو اصل میں ان دونوں کے انٹرسٹ جو ہے وہ سیم ہے، وہ دونوں جو ہیں بڑے اچھے طریقے سے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر کس لیول کا خوف عمران خان کا پایا جاتا ہے، تو وہ میرے خیال سے میوچل فیلنگز ہیں، وہ سمجھتے ہوں گے۔ جی غلام بھائی، سوال یہ ہے، آپ نے کہا بڑی پتنگ پہ، یہاں تو اگر وہ علیحدہ ہوتے تو باقی حکومت جا رہی ہے، آپ خالی پتنگ کو لے کے وہ بات کر رہے ہیں۔ جی ایک پارٹی اور بھی کراچی کے اندر ایسی ہے کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے اور کروانے چاہیے ان کو الیکشن، انہوں نے مطالبہ فوج کا کیا ہے، اور وہ بھی بلدیاتی اس کے کنونشن ایک کرنے جا رہی ہے، اگر وہ اگر الیکشن رکتے ہیں تو ہم احتجاج کریں گے، کہ اگر وہ دعوت دیتی تو ان کے ساتھ مل کر جدوجہد کو آگے بڑھائے گی پی ٹی آئی؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کراچی کی اس ہر سیاسی جماعت کے ساتھ بات کرے گی اور کام کرے گی اس کے ساتھ جو کراچی کے شہریوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ جن جماعتوں نے کبھی کچھ کرا ہی نہیں، ان کے لیے کیا بات کرنی ہے؟ دیکھیں نا کہ آج کراچی کا جو شہر ہے وہ روشنیوں کے شہر سے مجرموں کے شہر کے اندر تبدیل ہو گیا ہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کی ذمہ دار یہی دو سیاسی جماعتیں ہیں جو کہ حصہ دار رہی ہیں۔ دوسری بات دیکھیں کہ اس بات میں کوئی بحث تو نہیں ہے کہ اس ملک کا جو نیکسٹ پرائم منسٹر ہے وہ عمران خان ہے، یہ تو ہر شخص اس بات کو جانتا ہے۔ سو عمران خان کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ اس شہر کراچی کو، وفاقی حکومت کے ذریعے شہر کراچی کو ہم بنائیں گے، اس شہر کو ہم اس دور میں لے کر آئیں گے جب شہر یہ دھوکہ کرتا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں جو 5 ہماری پرائرٹیز ہیں، جس میں نمبر 1 کراچی کے شہریوں کو پینے کا پانی ہم نے میسر کرنا ہے، کراچی کے شہر سے راہزنی کے کیسز کا ہم نے خاتمہ کرنا ہے، اس شہر کے اندر ٹرانسپورٹ کے نظام کو بہتر کرنا ہے، یہاں پہ KCR اور K4 کو جو ہے اس کو مکمل کرانا ہے، سینیٹیشن کے نظام کو جو ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا بنانا ہے، اور سب سے بڑی بات اس شہر میں جس طریقے سے عمران خان نے KP کے اندر بلین ٹری کا ایک پورا پلان لانچ کیا تھا، وہ ہم اس شہر کے اندر کریں گے۔ سو دیکھیں کیپیبلٹی کس کے اندر ہے، اس بات کو دیکھا جائے گا۔ جو لوگ کیپیبل نہیں ہیں، اب کیا کیا ہے، کیا ان کے میئر نے، وسیم اختر نے 4 سال کیا کیا، رو کے اس نے اپنا 4 سال کا وقت گزار دیا۔ ہم نے رونا نہیں، ہم کام کریں گے، کام کر کے دکھائیں گے۔ 6، 7، 8 جنوری پورے کراچی میں ہر ٹاؤن پہ یہ ایک ساتھ 25 کیمپس لگیں گے۔ اچھا، یہ بھی سنا ہے کہ کوئی بلدیاتی امیدواروں کا بھی کوئی کنونشن کر رہے ہیں جس کو عمران خان صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے؟ جی، وہ بھی ہماری پلان میں ہے، اور اس کا بھی ہم آپ میڈیا کو اور اس کا بتا دیں گے کہ جو ہمارے، کیونکہ کراچی میں پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت ہے جس نے 241 یوسیوں پہ اپنے چیئرمین وائس چیئرمین کھڑے کیے ہیں، اور ہماری نامینیشنز تقریباً 94% ہے، کسی پارٹی کی اتنی نامینیشنز نہیں ہے۔ تو ہم پورے جو ہمارے جو کراچی کے جو الیکشنز میں جو حصہ لے رہے ہیں، چیئرمین، وائس چیئرمین، کاؤنسلرز، اور ہماری جو ریزرو سیٹس پہ جو ہمارے نمائندے ہیں ان کا ہمارا کنونشن وہ بھی بلایا جائے گا، جس میں چیئرمین عمران خان صاحب ان سے خطاب کریں گے۔ اس کی ابھی ڈیٹ انشاءاللہ تعالیٰ آج کل میں فائنل ہو جائے گی، اور ہم پوری طریقے سے، میں کراچی والوں کو پھر بتانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف پوری طریقے سے بلدیاتی الیکشنز کے لیے تیار ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بلہ جو ہے اس نے سب کو پھینٹا لگا ہے۔